علیہ وسلم نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخیر دیکھوں گا۔ تجھ پہ صدقے جاؤں رب تو عظیم و شان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤں رب تو عظیم و شان ہے، تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے، تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ قرآن کتاب ہدایت لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک عظمت عالی شان ہے کہ جو شخص میری ذات پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس آدمی پر اپنی 10 رحمتوں کو نازل فرماتا ہے۔ یعنی آدمی جب تک گویا کہ درود پڑھ رہا ہو تو وہ جتنی بار درود پڑھتا ہے اس سے 10 گنا بڑھا کر اللہ کی رحمتیں اس آدمی پر چھما چھم برس رہی ہوتی ہیں۔ تو رب تعالیٰ کی رحمتوں کو سمیٹنے کے لیے، ان کو اپنے حصے میں لینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود شریف کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا مکی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارا موضوع صراط مستقیم ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مبارکہ سورۃ فاتحہ، جس کا ہم کل اس بارے میں کچھ عرض کیا اور اس ایک حصے پر پوری گفتگو کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا ہے کہ اس فاتحہ کو میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کیا ہوا ہے، آدھی صورت یہ میرے لیے اور آدھی صورت میرے بندوں کے لیے ہے۔ کہ اس سورہ مبارکہ کے پہلے حصے میں اللہ کی حمد ہے، اللہ کی تعریف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا بیان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مالک یوم الدین ہے، روز جزا کا مالک ہے، اللہ کی عبادت، اللہ کی استعانت، اس کا ذکر سورہ مبارکہ کی پہلی آیات مبارکہ میں ہے۔ تقسیم کیسے ہے؟ آدھی اللہ کے لیے ہے اور آدھی بندوں کے لیے۔ بندوں کے لیے اس میں تقسیم یوں ہے کہ اس سورت کا اگلا حصہ وہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو دعا کی تعلیم ارشاد فرمائی ہے۔ جی ہاں، اسی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کو سورۃ الدعاء بھی کہتے ہیں۔ اس سورۃ مبارکہ کے جہاں اتنے نام ہیں، ان ناموں میں سے ایک نام دعا کا بھی نام ہے، کیونکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اس سورت کے ذریعے سے، اس سورت کو پڑھتے ہوئے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صراط مستقیم کی دعا مانگتے ہیں۔ صراط مستقیم، اس کی دعا مانگنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر نماز کی ہر رکعت میں کس انداز سے اس دعا کو مانگا جاتا ہے۔ اور صراط مستقیم پر، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ وہ سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے جس پر ہم چلنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اور ہر مسلمان اس کے لیے سورہ فاتحہ کے ذریعے یہ دعا میں شامل رہتا ہے اور اس دعا کو مانگتا ہے۔
یاد رکھیے کہ صراط مستقیم، اس کا تعارف اور اسی صراط مستقیم سے کیا مراد ہے، یہ قرآن مجید فرقان حمید نے ہی اسی راستے کی تشریح اور تفصیل کو خود بیان فرما دیا ہے کہ صراط مستقیم سے کون سا راستہ مراد ہے۔ اس صراط مستقیم سے سیدھے راستے پر چلنے کی جو دعا مانگی جا رہی ہے، حالانکہ دعا مانگنے والا کون ہے؟ مسلمان۔ تو مسلمان تو خود صراط مستقیم پر ہے، تبھی تو وہ دعا مانگ رہا ہے، یعنی صراط مستقیم پر موجود ہے، تو اب وہ کس چیز کی دعا مانگ رہا ہے؟ ترجمے کرنے والوں نے یہ ترجمہ بھی اس کا کر دیا کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا، صراط مستقیم ہمیں دکھا۔ صراط مستقیم دکھا، وہ تو دیکھ چکے، اسلام کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات، رب کو ایک ماننا، اس کے انبیاء پر ایمان لانا، تمام کتابوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، یہی تو مومن ہے، یہی تو مسلم ہے۔ اور یہی شخص نماز کے اندر دعا مانگ رہا ہے کہ صراط مستقیم کی ہدایت مانگ رہا ہے۔ تو اب اس کا ترجمہ یہ نہیں کہ ہمیں دکھا، بلکہ ہمیں چلا اس پر، ثابت قدم ہم فرما دے۔ یا اللہ جس راستے پر تو نے ہمیں چلایا ہوا ہے، جو راستہ ہمیں دکھا چکا ہے، اسلام کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے، اس ایمان کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے، اے اللہ جو راستہ یہ ہم دیکھ چکے ہیں، اب اس راستے پر ہمیں ثابت قدم فرما دے، اس راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما، استقامت عطا فرما۔ تو اس سے مراد اس پر چلنے کی توفیق اللہ کی بارگاہ سے مانگنا ہے، اس راستے پر چلنے کی توفیق مانگی جا رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے۔ تو یہ راستہ کون سا سیدھا راستہ ہے جس کا یہاں پر بیان ہوا ہے؟ فرمایا کہ صراط مستقیم سے مراد، صراط کہتے ہیں راستے کو، مستقیم کہتے ہیں سیدھے کو۔ تو یہاں سیدھے راستے کی ہدایت مانگی جا رہی ہے، سیدھے راستے کی ہدایت، اور اس سے مراد عقائد کا سیدھا راستہ، یعنی جس پر تمام انبیاء کرام علیہم السلام چلے، یا اس سے مراد اسلام کا سیدھا راستہ جس پر صحابہ کرام، اللہ کے بزرگ افراد، اولیاء اعظام جس راستے پر یہ چلے، اس راستے کی ہدایت اور اس راستے کی دعا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگتے ہیں، اور اس پر چلنے کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہم مانگتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ہدایت جو یہ فرمائے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ یہ ہدایت اس کا معنی ہے رہنمائی کرنا۔ عمومی طور پر اس کے دو معنی بیان کیے جاتے ہیں۔ ہدایت کا ایک مطلب یہ ہے اراءۃ الطریق، کسی کو سیدھا راستہ دکھا دینا، اراءۃ الطریق دکھا دینا، اور ایک اس کا معنی ہے ایصال الی المطلوب، جو مقصود ہے اس تک اسے پہنچا دینا، یہ ہدایت کہلاتا ہے، جو مقصود ہے اس تک پہنچا دینا۔ مثال کے طور پر آپ سے کسی نے کسی راستے کے بارے میں پوچھا کہ میں نے فلاں جگہ جانا ہے، اس کا راستہ کہاں ہے، اور آپ اس راستے کے جاننے والے ہیں۔ اب آپ نے اسے اراءۃ الطریق اگر کیا، یہ بھی ہدایت ہی ہے، رہنمائی کرنا ہے، تو اسے بتا دیا کہ یہاں سے یوں جاؤ، وہاں سے یوں جاؤ، اور یوں کرتے کرتے آپ اپنے مقام پہ پہنچ جاؤ، تو یہ آپ اپنے رہنمائی کی ہے، راستہ دکھانے کی اسے۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ اسے ساتھ لے جائیں اور اس مطلوب اور مقصود تک پہنچا دیں، اس کو ساتھ لے کر اس کی منزل مقصود تک پہنچا دیں۔
تو یہ کہا جائے گا ایصال الی المطلوب، کہ نہ صرف راستہ دکھایا بلکہ اس کو ساتھ لے کر ایسے چلے کہ اس کی منزل مقصود تک اسے پہنچا دیا. یہ ایصال الی المطلوب تک اسے پہنچا دیا ہے. دعوت اسلامی کا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں قائم ہے. کوئی شخص آپ سے یہ پوچھتا ہے کہ مجھے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں جانا ہے، سنا ہے بلکہ مدنی چینل پر دیکھا ہے کہ وہاں بہت ان دنوں میں خصوص رونقیں ہوتی ہیں. ویسے تو اجتماعات اور تربیت کے بہت سے مواقع، لیکن بطور خاص رمضان المبارک کے اندر وہاں ہر وقت یہ علم تقسیم ہو رہا ہوتا ہے، تربیت کے حلقے ہیں، قرآن پڑھا اور پڑھایا جا رہا ہے، مدنی مذاکرے کی بہاریں ہیں، مناجات افطار کے رکت انگیز مناظر ہیں. کوئی پوچھتا ہے کہ مجھے وہاں جانا ہے، تو ایک یہ ہے کہ آپ اس کو صرف راستہ بتا دیں کہ فلاں جائیں، فلاں گاڑی پر بیٹھے، یوں 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 کرتے آپ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ پرانی سبزی منڈی میں آپ پہنچ جائیں گے. اور ایک یہ ہے کہ آپ کہیں جی ہاں آئیے چلتے ہیں، یہ مناظر ہم جا کر اپنی آنکھوں سے بھی دیکھتے ہیں، وہاں کی برکتیں بھی لوٹتے ہیں. تو آپ نے بھی اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو ساتھ لے کر چل پڑے اور عالمی مدنی مرکز میں پہنچا دیا. تو یہ ہوا مطلوب اور مقصود تک آپ نے اسے پہنچا دیا. یہ صرف معنی کی یہ تفصیل سمجھانے کے لیے یہ مثال عرض کی کہ یہ ہے مقصود تک پہنچا دینا. اب یاد رکھیں مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے اس صراط مستقیم کا جو ذکر فرمایا ہے کہ یہ کون سا راستہ صراط مستقیم ہے، کون سا راستہ جس پر چلنے سے انسان اس راستے پر گامزن ہو جاتا ہے اور وہ منزل مقصود اسے حاصل ہو جاتی ہے. وہ منزل مقصود کیسے اس کو حاصل ہوگی؟ وہ فرما دیا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ان لوگوں کا راستہ ہے جن لوگوں پر اے اللہ تو نے انعام کیا ہے، جو تیرے انعام یافتہ افراد ہیں، تیرے انعام یافتہ بندے ہیں جن پر تیرا انعام ہے. اے اللہ ہمیں ان کے راستے پہ چلا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ وہ جو جن پر تیری ناراضگی ہے، جن پر تیرا غضب ہے، ولا الضالین، اور نہ وہ جو بھٹکے ہوئے ہیں، راستے سے بہکے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے راستے پر نہیں، بلکہ اے اللہ ہمیں اپنے انعام یافتہ بندوں کے راستوں پر ہمیں چلا. مدنی کے ناظرین غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت کا جو یہ معنی اور ہدایت کا مقصد اور مطلب اور وہ راستہ کون سا ہدایت یافتہ راستہ ہے، جب اس کا ذکر فرمایا تو اپنے بندوں کا تذکرہ کیا ہے، اپنے انعام یافتہ بندوں کا تذکرہ اور ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے پیاروں کے راستے پر چلنا یہی صراط مستقیم والا راستہ ہے. اللہ کے برگزیدہ بندوں کے پیچھے چلنا یہی صراط مستقیم پر چلنا کہلائے گا. آج بہت سے ایسے لوگ معاشرے میں پائے جاتے ہیں جو اس چیز کا ذکر عام کرتے ہیں، بلکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ اللہ کے بزرگوں سے، اللہ کے اولیاء سے بھی لوگوں کو اس طرف راغب نہیں رہنے دیتے، پیچھے ہٹاتے ہیں اور کہتے ہیں جب قرآن واضح واضح ہے تو قرآن کو پڑھیے. اور جی ہاں ایک ایسا طبقہ بھی ہے جو کہتے ہیں صرف قرآن پڑھو، حدیث بھی نہ پڑھو، اور معاذ اللہ وہ منکرین حدیث یعنی حدیث کا انکار کرنے والے ایسے افراد بھی موجود ہیں معاشرے میں. قرآن کے نام پر لوگوں کو ہدایت کے راستے سے ہٹا رہے ہوتے ہیں. قرآن کا نام تو استعمال کیا جاتا ہے مگر ان کا مقصد قرآن سے کے نام استعمال کرنے سے لوگوں کو معاذ اللہ حدیث سے پیچھے کرنا، ائمہ دین سے پیچھے کرنا،
علماء اسلام سے پیچھے کرنا، اولیاء صالحین کے راستوں سے پیچھے کرنا، اور وہ اسی کی تشریح صراط مستقیم کے اعتبار سے کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر ہم غور کریں تو خود اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جو اس کی تشریح اور تفصیل فرمائی، وہ ہمیں یہ بھی تو اگر فرما دیتا کہ صراط مستقیم قرآن کا راستہ صراط مستقیم، تو بے شک یہ حق اور سچ ہے کہ قرآن کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قرآن تک پہنچنے کے لیے بھی جن باتوں کا ذکر فرمایا ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ان لوگوں کے راستوں پر جن لوگوں پر اللہ نے انعام کیا ہے، ان لوگوں کا راستہ ایسا راستہ ہے، ان کا راستہ اختیار کرنے سے تم جو ہے وہ انعام یافتہ افراد میں شامل ہو جاؤ گے، اور صراط مستقیم کا مقصود تمہیں حاصل ہو جائے گا۔ اس میں یہ بھی دعا مانگی جاتی ہے کہ اے اللہ ہمیں بھٹکے ہوئے لوگوں کے راستوں سے بچا، محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں گمراہ لوگوں کے اور جن پر تیرا غضب ہے، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستوں سے محفوظ فرما، ان کے راستوں پر ہمیں نہ چلا۔ یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، اور جب تم لوگوں میں اختلاف دیکھو تو سواد اعظم یعنی مسلمانوں کے بڑے گروہ کے ساتھ تم ہو جاؤ۔ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہوگا کہ ساری امت علی العموم گمراہیت کی طرف چلی جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر اختلاف نظر آئے تو سواد اعظم کا دامن اپنے ہاتھ میں پکڑ لو۔ سواد اعظم امت کا بہت بڑا، سب سے بڑا جو گروہ ہے، اس کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور یاد رکھیے متعدد فرقوں کا ہونا، یہ خود روایت میں بیان کیا گیا۔ بنی اسرائیل کے 72 فرقے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، اور ان 73 فرقوں میں بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس پر ہمیں چلنے کا جو حکم دیا ہے، وہ سواد اعظم پر چلنے کا حکم دیا ہے۔ سب سے بڑے گروہ پر کون سا سواد اعظم ہے جو بڑا گروہ ہے؟ الحمدللہ آج بھی اب دنیا بھر میں دیکھیں، مسلمانوں کے سب سے بڑے گروہ کے طور پر آپ کو اہل سنت یہ سب سے بڑا گروہ اور سواد اعظم کے نام سے ملے گا۔ صرف ایک ملک پاکستان کی بات نہیں کر رہا، پاک و ہند یا بنگلہ دیش کی بات نہیں کر رہا، دنیا کے ممالک ہیں، گھومیے دیکھیے ان ممالک کے اندر ربیع الاول کا مہینہ آئے تو آپ کو دنیا بھر کے لوگوں کے مناظر وہ نظر آئیں گے کہ کہاں کہاں کس انداز سے اہل سنت کے افراد موجود، اور کتنے بڑی تعداد کے اندر یہ سواد اعظم ہے۔ اور حدیث میں ارشاد فرمایا جب اختلاف دیکھو تو پھر سواد اعظم کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہی راستہ صراط مستقیم والا راستہ ہے۔ اور یہ یاد رکھنا چاہیے ہمیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جو ہم ہدایت مانگتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، سیدھے راستے پر استقامت عطا فرما۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی کثرت سے یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ کون سی دعا مانگتے تھے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم فرما، استقامت عطا فرما۔ نبی سے نبوت کا زوال نہیں، لیکن وہ پھر بھی اس دعا کو ہماری تعلیم کے لیے ارشاد فرماتے تھے، اور وہ دعا مانگا کرتے تھے تاکہ وہ دعا ہمارے لیے بھی مانگنا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور سنت بن جائے۔ اور یہ ہمیں ایک درس اور تعلیم بھی وہ دے کر چلے گئے۔ کون سی درس اور تعلیم کی بات ہے؟ کہ دین آنے کے بعد بھی دین لوگوں سے جا سکتا ہے، یعنی وہ بھٹک سکتے ہیں، وہ گمراہ ہو سکتے ہیں، وہ کسی اور طرف جا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رب سے دعا مانگنا یہ سکھائی ہے، اے اللہ ہمارے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم فرما۔
اس دل کو دین پر یہ ثابت قدم فرما، وہ پختگی عطا فرما، وہ استقامت عطا فرما کہ ہم اس صراط مستقیم پر ایسے ڈٹے رہیں، اس اسلام اور ایمان کے راستے پر ایسے ہم ڈٹے رہیں کہ ہم کسی اور طرف ہمارے یہ دل کا میلان نہ ہو۔ اور جی ہاں، اس طرح کے بہت سے معاملات، یعنی جب یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی کہ اے دلوں کے پھیرنے والے یا مقلب القلوب، دلوں کے پھیرنے والے ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ، تو صحابہ گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ پر اور جو کچھ آپ لائے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو کیا آپ کو ہمارے بارے میں کوئی خوف ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک دل اللہ کی شان کے لائق اس کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی 2 انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان وہ دل جو ہے وہ ہوتا ہے، اور وہ جیسے چاہے انہیں پھیر دیتا ہے۔ یہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ اعضاء سے پاک ہے، منزہ ہے، مبرہ ہے۔ جہاں ید کا ذکر آئے، انگلیوں کا ذکر آئے، چہرے کا ذکر آئے، تو اس کے معنی کو علماء نے بیان فرمایا کہ اس سے کیا مراد ہوتا ہے۔ تو اللہ کی شان کے لائق، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے لائق وہ دل ان انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے، وہ جیسے چاہے اسے پھیر دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ ہم اس دعا کو مانگتے رہیں، رب تعالیٰ کی بارگاہ سے اس دعا کو ہم مانگتے رہیں اور اللہ سے یہ دعا کرتے رہیں۔ یہاں ایک یہ بھی بات یاد رکھیں کہ سورہ فاتحہ کے مضامین کو اگر ہم غور سے پڑھتے ہیں تو واحد مذکر یا مؤنث واحد کا صیغہ نہیں ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، یہ نہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، جو ہم دعا مانگتے ہیں ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ یہ ہے اجتماعی دعا، جمع کے صیغے کے ساتھ ہے، تمام کے لیے دعا۔ علماء نے ایک مسئلہ اسی آیت مبارکہ سے بیان فرمایا کہ جب دعا مانگے تو تمام کے لیے دعا مانگی جائے، دوسروں کے لیے بھی دعا مانگی جائے۔ اس کی برکت اور فضیلت یہ حاصل ہو جاتی انسان کو کہ جب وہ دعا مانگتا ہے تو اس میں سارے شامل ہو جائیں گے۔ اے اللہ امت مسلمہ کو تمام کو سیدھے راستے پہ چلا، اس میں اللہ کے پیارے بھی شامل ہو جائیں، اس میں اللہ کے نیک بندے اولیاء کرام بھی شامل ہیں۔ تو اب یہ اللہ کی شان کریمی سے بعید ہے کہ اللہ اپنے پیاروں کے لیے تو یہ دعا قبول فرما لے، اور جس کو ساروں کو ملا کے مانگی جا رہی ہے، کچھ کو دے اور کچھ کو محروم کر دے، یہ اس کی شان کریمی کی سے بعید ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ان کو بھی عطا فرماتا ہے، ان کے صدقے انہیں بھی وہ کچھ مل جاتا ہے۔ تو یہاں اجتماعی دعا کے فوائد میں سے ایک یہ فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسروں کے صدقے سے بھی ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں یہاں پر جو بیان کیا گیا، انعام یافتہ لوگ، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستوں پر ہمیں چلا، کیونکہ جو انعام یافتہ لوگ ہیں وہ حقیقتاً صراط مستقیم پر چلتے چلتے اس مقام اور منصب پر فائز ہوئے کہ اللہ نے انہیں اپنا انعام یافتہ افراد فرمایا ہے، وہ اللہ کے انعام یافتہ بندے ہو جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے انعام حاصل کرنے والے افراد ہو جاتے ہیں۔ تو ان کا راستہ کیا راستہ ہے؟ وہ حقیقتاً قرآن کا ہی راستہ ہے، وہ حقیقتاً حدیث کا ہی راستہ ہے، وہ حقیقتاً ایمان اور اسلام کا ہی راستہ ہے۔
اور وہی صراط مستقیم ہے. اس لیے ہمیں ان انعام یافتہ لوگوں کے راستوں پر چلنے کا اللہ تعالی نے ذکر اور حکم ارشاد فرمایا. 5ویں سپارے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ان انعام یافتہ لوگوں کا ذکر بھی فرمایا ہے. اور کیسے ذکر فرمایا ہے؟ فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. جس نے اللہ کی اطاعت کی اور رسول کی اطاعت کی پس وہ ان کے ساتھ ہوگا. کن کے ساتھ؟ انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. اور وہ انعام یافتہ کون سے لوگ ہیں؟ نبیین، نبی، انبیاء، یہ اللہ کے انعام یافتہ ہیں. صدیقین، یہ اللہ کے انعام یافتہ لوگ ہیں. والشہداء والصالحین، شہداء جنہوں نے اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے، اعلاء کلمت الحق کے لیے اپنی جان کو بھی قربان کر دیا، یہ شہید ہیں. والصالحین، اور نیک لوگ، برگزیدہ لوگ، جنہوں نے اطاعت اور فرما برداری کر کے صالح کا مقام حاصل کر لیا اور جن کا صالحین کے ساتھ شمار ہو گیا، یہ اللہ کے انعام یافتہ لوگ ہیں. یہی اہل سنت کا درس ہے. انبیاء کی تعلیم، صحابہ کی تعلیم، اولیاء کی تعلیم، ائمہ کی تعلیم، علماء کے پیچھے چلنا، علماء سے رہنمائی لینا، یہی اصل میں ہمیں سیدھے راستے پہ چلانے کے اسباب اور ذرائع ہیں. اور یہ ایسی آئیڈیل شخصیات ہیں اور ذاتیں ہیں جن کے پیچھے اگر انسان چلتا ہے تو اس کا ظاہر بھی سنور جاتا ہے، باطن بھی سنور جاتا ہے. اس کو ظاہراً اور باطناً وہ روحانیت مل جاتی ہے اور وہ اس مقصد کے اندر کامیابی حاصل کرنے کے لیے ان چیزوں کو، ان کی زندگیوں کو، ان کی سیرت کو وہ بہت بڑا معاون پاتا ہے. تو قرآن کی بعض آیتوں کی تفسیر القرآن بالقرآن ہے. قرآن کی تفسیر قرآن سے ہی ہوتی ہے. تو یہ انعام یافتہ لوگوں کی تفسیر قرآن نے ہی بیان فرما دی ہے اور ان کا اس کے اندر شمار کیا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سلسلہ ملاحظہ کیا، صراط مستقیم کے بارے میں چند باتیں عرض گزار کی. اللہ رب العالمین ہم سب کو ان انعام یافتہ لوگوں کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان انعام یافتہ لوگوں کی معیت تعلیم کے ذریعے، سیرت اور کردار کے ذریعے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، یہ بڑے اچھے دوست ہیں، یہ بڑے اچھے دوست ہیں، ساتھی ہیں. جب دنیا کے اندر آدمی ان کی سیرت کو اپنائے گا تو اللہ تعالیٰ جنت میں بھی ہمیں ان کی معیت عطا فرمائے گا. آمین بجاہ النبی الامین. اللہ رب العالمین ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں، رب کعبہ اے دلوں کو پھیرنے والے، اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم فرمانا، ہمیں استقامت عطا فرمانا، شریعت و سنت کے راستے پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صدقے جاؤ رمضان تو عظیم و شان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤ رمضان تو عظیم و شان ہے. تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے، تجھ میں نازل حق تعالی